نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائے گی۔ حضرات، اعلیٰ نسب سے آدمی ادنا اور بے برکت شے بھی اعلیٰ اور برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ شے جس قدر اعلیٰ اور برکت والی ہو، اس کی نسبت اور برکت بھی اسی قدر اعلیٰ اور برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے جو بڑا ہی قیمتی کپڑا ہے، مگر اس کپڑے کو کوئی چومتا نہیں، اس کپڑے کو کوئی آنکھوں سے نہیں لگاتا، اس کپڑے کو کوئی اپنے سر پہ نہیں رکھتا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اور کپڑا ہے جسے ہم اور آپ جزدان کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ غلاف کعبہ کہتے ہیں۔ اس کپڑے کو ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کو چومتے نظر آتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے یہاں چومنا شرک ہے، بوسہ دینا بدعت ہے، وہ لوگ بھی چومتے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معلوم ہوا کہ کلام اللہ قرآن مجید اور بیت اللہ یعنی کعبہ معظمہ کی نسبت کی وجہ سے کپڑے کا جزدان اور غلاف کعبہ کو چوما جاتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم کپڑے کو ہرگز نہیں چومتے ہیں، ہم کتاب اللہ کو چومتے ہیں، کتاب اللہ کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، اور کتاب اللہ کی نسبت سے ہم اس کپڑے کو یعنی جزدان کو چومتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس مختصر سی تمہید میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے سنی مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اس جزدان کو اور اس غلاف کعبہ کو چومتے ہیں، بس اسی طرح ہم نسبت خواجہ کو بھی چومتے ہیں، اسی طرح ہم نسبت غوث اعظم کو چومتے ہیں، نسبت اولیاء اللہ کو چومتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور آپ آنکھوں سے معذور ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی کہ لے جاؤ اور اسے میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی برکت کا یہ عالم ہے، جو ہمارے آقا علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، تو جب ان کی قمیض اور کرتے کا یہ عالم ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی قمیض اور کرتے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں جس صندوق کا ذکر کیا ہے، جس تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے کہ جو شمشاد کی لکڑی کا، جو جنتی لکڑی ہے، جس کا شمشاد کی لکڑی کا بنایا ہوا ایک تابوت ہے، اس تابوت کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تابوت، اس صندوق کو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اس میں انبیاء کرام کی تصویریں تھیں۔ یہ صندوق ایک دوسرے کے پاس سے منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے پاس رہا،
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، آپ کا نالین مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ مبارک اس جو ہے تابوت سکینہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو بنی اسرائیل جب کبھی جنگ میں جاتے تھے تو اس تابوت سکینہ کو اپنے آگے رکھ لیتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ سے التجائیں کرتے، اللہ سے جو ہے دعا مانگتے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو تابوت سکینہ کے صدقے قبول فرما لیتا تھا، اور تابوت سکینہ کے صدقے اللہ تعالیٰ حاجت کو پوری فرما دیتا تھا میرے دوستو۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے حالات خراب ہو گئے اور وہ بدعملی کے شکار ہو گئے، تابوت سکینہ کی جب ان لوگوں نے بے حرمتیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے بنی اسرائیل پر عذاب نازل فرمایا، یہاں تک کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی 5 بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تفسیر خازن، تفسیر مدارک خزائن العرفان کے اندر ہے میرے دوستو۔ کلام الہی سے یہ بات ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ والوں کے کپڑے اور تبرکات میں بہت برکتیں ہوتی ہے۔ اس کے ادب کر کے انسان با کمال با مراد ہو سکتا ہے، اور اس کی بے ادبی، اس کی جو ہے بدسلوکی، اس کی بے عزتی انسان کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ انسان اس کے ادب کر کے جنت کما سکتا ہے، اور اس کی بے ادبی کر کے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے تعظیم نبی، تبرکات جو ہے تبرکات کی تعظیم کا میں نے موضوع اٹھایا ہے، لہٰذا میں آپ کو بتاؤں صحیح بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ قریش مکہ میں عروہ بن مسعود کو، جو ابھی تک ایمان نہیں لے آئے تھے، حضرت جو ہے عروہ بن مسعود کو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے حالات معلوم کرنے کے لیے کفار و مشرکین نے بھیجا تھا۔ عروہ بن مسعود جب مکہ جو ہے مدینہ طیبہ آئے اور حضور علیہ السلام کے حالات کو انہوں نے ملاحظہ کیا، اور انہوں نے جب دیکھا حضرات، تو جب واپس وہ مکہ گئے، کہا اے میری قوم، خدا کی قسم میں قیصر و قصرا اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہوں۔ خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں، جب وہ ریٹ اور کھنکار پھینکتے ہیں، تو ان کے کسی نہ کسی اصحاب کے ہاتھوں میں آتا ہے، جس کو وہ اپنے منہ پر مل لیا کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو حکم دیتے ہیں تو سب ان پر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے یوں گر پڑتے ہیں گویا ابھی یہ لڑ پڑیں گے۔ میرے دوستو معلوم ہوا، پتہ چلا ایمان والوں کے صحابہ کرام کے نزدیک آقا علیہ السلام کی کتنی محبت تھی کہ حضور کے وضو کے پانی کی اتنی قدر کرتے تھے، ان کی نظروں میں حضور کے پانی کی اتنی منزلت تھی، اتنی قدر تھی۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ پانی جس میں نور سے لگ کر کے آ رہا ہے، جس میں نور سے یہ پانی لگ کر کے آ رہا ہے، تو اب یہ پانی عام پانی نہیں ہے، یہ پانی ایک اہم پانی ہے، ایک پانی کی جو ہے یہ پانی اب عام پانیوں کی طرح نہیں رہ گیا، بلکہ یہ پانی اب اہم ہو گیا ہے کہ جس میں رحمت سے مس ہو کر کے یہ پانی آیا ہے۔ حضرات حدیث پاک میں ہے کہ حضرت بلال سے حدیث مروی کہتے ہیں کہ حضرت بلال وضو کے لیے پانی لیتے، جو مائع مستعمل گرتا تھا اسے لیتے تھے اپنے ہاتھوں میں، اور جس صحابہ کو وہ پانی نہیں ملتا وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس سے مس کر لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستو، صحابہ کرام کے عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ جب آقا علیہ السلام کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے دوڑتے تھے، اور دیکھنے والی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ جب جس میں اطہر سے لگنے والے پانی کی یہ قدر و منزلت ہے، اس نبی کی جسم اطہر، اس نبی کی ذات پابرکت کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اس لیے وہ عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق مصطفیٰ
आला हज़रत कहते हैं कि ए इश्क तेरे सदक़े मिलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा देगी। मेरे दोस्तों, आज लोग कहते हैं सहाबा की सीरत पे चलो, सहाबा की सुन्नत पे चलो, वो काम करो जो सहाबा ने किया है और वो काम न करो जिसको सहाबा ने नहीं किया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो मैं बताना और समझाना ये चाहता हूँ कि ये तुमने कौन सा जो है कौन सी तौहीद गढ़ लिया है, ये तौहीद के फ़लसफ़े का तुम्हारे यहाँ क्या मतलब है। सहाबा कराम ने तो हुजूर का ये अदब किया है, ये ताज़ीम की है कि हुजूर का थूक मुबारक, लुआब मुबारक जब आप थूकते थे तो वो किसी न किसी सहाबी के हाथ में होता था। तो ये उनकी कदर व मंजिलत थी, सहाबा कराम के दिल में सरकार की। लेकिन आज तुम क्या कहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताज़ीम बड़े भाई जैसी करनी चाहिए। तुम क्या कहते हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम बशर हैं, आम इंसान हैं। अरे अल्लाह ने उनको बशरी जामा ज़रूर पहनाया है। इंसान की रहनुमाई, इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ने उनको खाकी जामा ज़रूर पहनाया है, लेकिन हकीकत में क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है हज़रात। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन तक भूखे हैं, सौम विसाल कर रहे हैं, भूखे हैं, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे हैं। सरकार ने सहाबा ने जब सरकार को देखा तो सहाबा ने भी भूखा रहना शुरू किया, और जब सहाबा कराम जो है वो लागर हो गए, कमज़ोर हो गए, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सहाबियों तुम लोगों ने ये क्या किया। कहा हुजूर हमने आपको देखा और आपकी इत्तबा की, आपकी पैरवी की। तो मेरे आका ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में से मेरा मिसल, कौन है तुम में से मेरी तरह जो तुम जो है मेरे तरह काम करते हो। अरे अल्लाह मुझे खिलाता है, अल्लाह मुझे पिलाता है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, तो हुजूर के मिसल हम में कोई नहीं, हुजूर का कोई जवाब नहीं, हुजूर की कोई मिसाल नहीं। लेकिन आजकल तौहीद परस्त कुछ तौहीद के मतवाले बने फिरते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, हुजूर की शान में बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं हज़रात, और कहते हैं हम सहाबा के तरीके पर चलते हैं, हम सहाबा की सुन्नत पर चलते हैं। मेरे दोस्तों, ये इश्क़ रसूल की आग को आपके दिल से बुझाता है। ये घर घर जाके जो लोगों की तबलीग करते हैं, एक आम आदमी को लगता है कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन हमें सिखा रहे हैं, हमें कुछ दीन की बातें बता रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपके दिल से इश्क़ रसूल को मिटा रहे हैं, इश्क़ रसूल की आग को आपके दिल से बुझा रहे हैं। मेरे दोस्तों, सहाबा ने इश्क़ की बुनियाद पर जिहाद किया, सहाबा ने इश्क़ की बुनियाद पर हुजूर का साथ दिया, सहाबा ने महब्बत की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थूक को जो है अपने हाथों में लिया और जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जो है मुँह पर मला। सरकार ने फरमाया, सहाबियों किस बात ने तुम्हें इस काम के करने पर उबारा। तो सहाबा ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह व रसूल की महब्बत ने। हज़रात, तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि ये काम मत किया करो, ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है। अरे मैं इंसान हूँ, तो मेरे थूक को तुम अपने हाथों में लेते हो, मेरे जो है आज़ाए गुसल से जो पानी गिरते हैं तो उससे तुम जो है अपने हाथों में लेते हो, मुँह पे मलते हो, इसका क्या मतलब, इससे क्या होगा। तो हज़रात, सरकार ने ये नहीं कहा। क्या पता चला, मालूम हुआ, पता चला कि ये सरकार ने नहीं कहा, पता चला कि इस महब्बत की कद्र की, इस महब्बत की ताज़ीम की, इस महब्बत का सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका लिहाज किया। और चूँकि सरकार अलैहिस्सलाम तो है ही अल्लाह की रहमत, सरकार तो है ही अल्लाह के नूर, लिहाजा वो सहाबा जानते थे कि इनके जिस्म अतहर से जो पानी निकलता है वो आम पानी की तरह नहीं होता। मेरे दोस्तों, आपने हदीस पाक समाअत फरमाया होगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इंसान के मुंह पर, एक सहाबी के मुंह पर अपने मुंह से पानी से कुल्ला करके उसके मुंह पे फेंक दिया। हज़रत उम्मे सलमा, उम्मे क़यामत तक की मोमिनों की माँ, वो कहती हैं कि सरकार ने जिस आदमी के मुंह पे जो है वो कुल्ली किया था, पानी फेंका था, तो उसका चेहरा बुढ़ापे की उम्र तक वैसा ही था जैसा कि वो जवानी में दिखता था। और ये हदीस
جو ہے تمام محدثین نے اپنے اپنی جو ہے روایتوں میں اپنے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں۔ لہٰذا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر ہمیشہ ہمیش کرو، اپنے دل میں حضور کی عظمت کا، حضور کی محبت کے چراغ روشن کرو اور زندگی گزارو، عشق رسول میں زندگی گزارو، عشق رسول ہی میں جینا ہے، عشق رسول ہی میں مرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد